السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ اسلامک انفارمیشن۔ تمام سچی حقیقت میں ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ ساتھ خوب روح حسن صورت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جس سے انسان خود بخود دوسری شخصیت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باطنی حسن کے ساتھ ساتھ اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں اور نسل انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین شکل صورت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیاں اور اپنے کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا اکیلے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل حسن و جمال کو دنیا میں ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، کیونکہ بے تحاشا جمال نور کی چمک عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہا جاتا ہے، جبکہ جمال پورے جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا یعنی تمام جسم کے حصوں کا پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن جمال میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو یہ مقام عطا فرمایا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حسن و جمال کا یہ مقام کسی کو حاصل ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عیبوں اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی، جسمانی بناوٹ کو اور حلیہ مبارک کو جس طرح بیان فرمایا ہے، اگر ان تمام روایت اور اقوال کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کا بدن چاندی میں ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا، جس میں ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیتے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو لیٹ کر آرام فرماتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی اور پھر اسی میں ایک اور خوشبو بھی ملا لیتی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ملا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا مبارک کھلا چوڑا اور سر مبارک گلائی میں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کبھی آدھے کان تک رہتے، کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر کبھی سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے سر میں تیل لگا کر سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے۔ داڑھی اور سر مبارک کے بالوں کی تعداد حدیث کے مطابق کہیں 14 اور کہیں 20 تحریر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بالوں کو رنگ نہیں لگایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالوں کو رنگ کرنا پسند تھا۔ البتہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی لگانا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنے بال مبارک اتروائے تو صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بالوں کو ایک شیشے میں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسے شیشے کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی، اسی پانی سے شفا ہو جاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت ہی پر نور اور بہت ہی خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک آبے دار موتیوں کے مانی تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تو دانتوں سے نور مبارک کی کرنیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک بڑی، موٹی، لمبی اور سیاہ تھی، جن میں سرخ ڈورے تیرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما موجود ہی نہ ہوتا۔ بھویں مبارک باریک اور گھنی تھی، یعنی ان میں قدرتی بناوٹ موجود تھی۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور لمبی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی مقدس آنکھوں سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، روشنی اور اندھیرے میں یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک نہایت ہی خوبصورت اور اونچی تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پہ نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں بھی معجزہ نشان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سن سکتا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہایت ہی نرم و نازک تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی خوبصورت اور سرائی دار تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی، کلائی مبارک لمبی، بازو مبارک دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھیں، جن سے بہت ہی خاص خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ کو خوشبودار پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے، یعنی سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل برابر، سیدھے، ذرا بھی پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا نہیں تھا۔ سینہ مبارک چوڑا تھا اور مقدس چھاتی اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، البتہ کندھے اور کلائیوں پہ کچھ بال موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو لمبے قد والے تھے نہ ہی چھوٹے قد والے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ لیکن جب کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے یا بیٹھے ہوتے تو اس سے بھی زیادہ بلند نظر آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قدم زمین پر اٹھا کر رکھتے تھے اور کھلے کھلے بڑے قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے، لیکن ان قدموں میں بہت زیادہ تیزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو نظریں نیچے رکھ کر چلتے، اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پورا موڑ کر یعنی گھما کر نہ دیکھتے، بلکہ اس کی طرف پورا جسم یعنی بالکل سامنے ہو کر بات سنتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بقیہ حصہ یعنی ایپیسوڈ 2 آپ جلد میرے چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اسلامک نالج آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی ایپیسوڈ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔